السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا، فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا
آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. صدق الله مولانا العظيم، صدق رسول الله ونحن على ذلك من الشاهدين. معزز سامعین، سننے والے، سامعات، ماؤں بہنوں، آواز تمک کم کر دے، آواز چھڑ دے، تمک نہ ہوئے بس. سننے والی ماؤں بہنوں، پچھلے جمعے کی معذرت، میری کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. انشاءاللہ آئندہ سے اسی مسجد میں انشاءاللہ جمعہ ہوگا. والد صاحب ان کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے کبھی کبھی ناغہ ہو جاتا ہے. اللہ پاک صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. سورہ کہف، اس میں بہت سے واقعات بیان ہوئے. ان میں سے ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ان کا ہے. خضر جو ہے، خا کے فتح یعنی زبر کے ساتھ اور ضاد کے زیر کے ساتھ کسر، خضر یا پھر خضر، خا کے نیچے زیر ہے اور ضاد کو ساکن کر دیں، خضر نہیں ہے. خضر پڑھیں گے یا خضر پڑھیں گے. جیسے ہم سہیل کو سہیل کہہ دیتے ہیں، سہیل کو سہیل کہہ دیتے ہیں، تو اسی طرح ہمارے لوگوں نے بدل کے خضر کر دیا، حالانکہ خضر نہیں ہے. یا خضر پڑھیں گے یا خضر پڑھیں گے. چونکہ عربی کا پتہ نہیں ہے اتنا عام افراد کو، تو وہ جیسے سنتے ہیں، اور واعظین بھی وہ ان کا پیشہ ہے، شاید کوئی پتہ نہیں ہوتا زیر زبر کا نام لینے میں. تو یہ دو طرح پڑھے جا سکتا ہے، خضر پڑھ سکتے ہیں یا خضر پڑھ سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خطبہ دیا بنی اسرائیل میں. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، یہ بخاری شریف کی روایت، تو انہوں نے اتنا اچھا خطبہ دیا کہ ایک آدمی متاثر ہو کے اس نے پوچھا، اے موسیٰ، آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں. یہ کھڑکیاں بند کر، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں. اور یہ حقیقت بھی ہوتی ہے، نبی سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوتا، لیکن علم کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے. یاد رکھیے، آدمی کو اگر کوئی مقام ملتا ہے، مثلا میں یہاں کھڑا ہوں، تو اس میں میری تو کوئی اوقات نہیں ہے. کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم، اس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی. یاد رکھیے، یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، اللہ جسے دے دے. وگرنہ ہزاروں ایسے افراد پھرتے ہیں جو ذہین، ہم سے زیادہ ذہین ہیں، ہم سے زیادہ بولنے کی قدرت ہے، لیکن اللہ نے توفیق ہی نہیں دی اس لائن میں آنے کی، اور ہمیں اللہ نے شرف دے دی ہے. اسی طرح بڑے علماء اور ان سے کے سرخیل انبیاء، وہ اپنے زمانے کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان سے بڑا کوئی نہیں ہوتا. نبی سے بڑا رتبہ ہے ہی کسی کا نہیں. اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑا رتبہ اگر ہے تو انبیاء کا ہے، باقی تو سارے امتی ہوتے ہیں. انہوں نے کہا، جی مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے. تو اللہ کو یہ ناپسند ہوا. اللہ نے کہا، موسیٰ، تجھ سے بھی بڑا ایک عالم ہے. تو حسد نہیں کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حسد نہیں کیا. اگر مجھے پتہ چل جائے کہ مجھ سے زیادہ کوئی قداور ہے، زیادہ علم والا ہے،
تو ہمارا جو طبقہ ہے نا علماء کا، مولویوں کا، تو یہ حسد بہت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، لیکن حسد نہیں کرنا چاہیے۔ حسد صرف 2 چیزوں میں جائز ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد صرف 2 چیزوں میں جائز ہے۔ ایک، اگر کسی کے پاس علم دیکھے تو یہ دل میں خواہش ہو کہ مجھے بھی ایسا علم ملے تاکہ میں یہ لوگوں میں پھیلا سکوں، اور دوسرا حسد اس بات پہ کہ اگر کسی کے پاس دولت ہو، وہ اللہ کی راہ میں بڑا خرچ کرتا ہے، تو میرے دل میں آ جائے کہ مجھے بھی اللہ دولت دے تو میں ایسے ہی خرچ کروں۔ یہ 2 چیزوں میں حسد جائز ہے۔ باقی حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ حسد ہی جو ایسی بیماری ہے جس سے جادو ٹونے، یہ بغض، ایسے اس کے اثرات ایسے ہیں، قتل تک ہو جاتے ہیں حسد کی وجہ سے، کہ ساتھ والا گھر وہ امیر ہے، آپ کے حالات اچھے نہیں ہیں، بجائے اس کے کہ آپ بھی محنت کریں، اللہ سے مانگیں۔ تو اس بات پہ جلنا اور حسد کرنا یہ بڑی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، جو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، آپ کی ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، گناہ ہی گناہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ سے بھی بڑا عالم ہے۔ انہوں نے پوچھا مجھ سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ ایک ہمارا بندہ ہے جو 2 سمندروں کے اکٹھے ہونے کی جگہ پہ۔ اب یہ 2 سمندر کون سے ہیں؟ مفسرین نے، کسی نے کہا جی یہ اگر مصر میں سوڈان سے دریا آئیں اور وہ دریائے نیل کے ساتھ مل جائیں تو وہ مقام ہو سکتا ہے 2 دریاؤں۔ بحر عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نمکین پانی والا سمندر، اور یہ معنی بھی ہوتا ہے کہ میٹھے پانی والا دریا، یعنی دریا اور سمندر دونوں اس کے ترجمے ہوتے ہیں۔ ویسے عام طور پہ نہر بول دیتے ہیں دریا کو، چھوٹا دریا اس کو نہر بول دیتے ہیں۔ تو حضرت کی مسئلہ ہے چلتا رہنا، ان کا 2 سمندروں کے، بعض لوگوں نے کہا یہ وہ دریا ہے جو سوڈان سے آتا ہے مصر میں، تو وہاں آ کے دریائے نیل سے ملتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی ملاقات ہوئی ہے۔ تو بعد مفسرین نے کہا نہیں، یہ بحر کلزم اور بحر روم، یہ جہاں 2 سمندر ملتے ہیں وہاں وہ مقام تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ان کے ملنے کی جگہ ہے۔ اللہ نے بتایا کہ وہاں مجمع البحرین قرآن کہتا ہے وہاں ملیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بجائے حسد کرنے کے، اور یہ کلیم اللہ ہے، یعنی اللہ سے گفتگو کرتے، اللہ کا ایک انہوں نے بڑے بڑے مشاہدے کیے۔ یہ جب مدین سے واپس آئے نا شادی کر کے، وہاں سے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اور سورہ نازیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ اذهب الی فرعون انہ طغیٰ۔ یہ ابتدائی آیات ہیں سورہ نازیات کی۔ تو وہاں پھر ان کو حکم ہوا کہ فرعون کے پاس جائیں، فرعون سرکش ہو گیا، وہاں اثر رسالت وہاں ملی ہے۔ حضرت موسیٰ کی جو رسالت ہے وہ ملی ہے وہ وادی مقدس طویٰ، کوہ طور پہ، وہاں پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی۔ سب سے پہلے اللہ سے گفتگو کا مقام وہی ہے۔ تو اتنا عظیم الشان پیغمبر جو 5 بڑے پیغمبروں میں ہے، 5 بڑے پیغمبر کون ہیں جن کو اولو العزم من الرسل کہا جاتا ہے، پختہ ارادے والے پیغمبر، وہ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے یہ پیغمبر ہیں۔ تو ان کا علم حاصل کرنے کا شوق دیکھیے کہ انہوں نے کہا یا اللہ میں اس آدمی سے ملنا چاہتا ہوں جو مجھ سے زیادہ علم والا ہو، میں ان سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ علم میں عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی، علم میں پیسے کی قید نہیں ہوتی، علم میں علاقے کی قید نہیں ہوتی، علم میں کوئی بھی پابندی نہیں ہوتی۔ آپ علم حاصل کریں، اگرچہ آپ کا استاد آپ سے عمر میں چھوٹا ہو، ذات کے اعتبار سے چھوٹا ہو، آپ ذات کے اعتبار سے چھوٹا ہو،
ہمارے بر صغیر میں پاکستان میں سب سے بڑے جو ہمارے عالم ہیں وہ حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ ذات چھوٹی تھی ان کی، یعنی بڑی ذات کے نہیں تھے، نہ ذمہ دار والی ذات نہ کوئی اور. ان کے شاگرد بنے ہیں سید خاندان کے افراد، بڑے بڑے جلیل القدر. سید ابو بکر غزنوی ان سے پڑھے، بہت بڑے بڑے برادریوں والے پڑھے. علم میں استاذ کا مقابلہ نہیں ہوتا اس بنیاد پہ کہ میں سید ہوں یہ چھوٹی ذات کا ہے. تو انہوں نے یہ پرواہ ہی نہیں کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شاگرد ایک تیار کیا، شاگرد ہے یوشع بن نون، یہ بھی پیغمبر ہے. یہ حضرت موسیٰ کے جانشین بنے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ فوت ہوتے ہیں، وفات پائی، تو ان کے بعد یہ خلیفہ بنتے ہیں اور یہ جہاد کرتے. مجاہد نبی یوشع بن نون مجاہد نبی، جیسے داؤد علیہ السلام مجاہد نبی، سلیمان علیہ السلام مجاہد نبی، اسی طرح محمد رسول اللہ مجاہد نبی، یہ بھی مجاہد نبی یوشع بن نون. ان کو ساتھ لیے شاگرد. سعادت کی بات ہوتی ہے کسی بڑے آدمی کا آدمی ہم سفر بنے، کسی بڑے متقی پرہیزگار کے ساتھ آدمی سفر کرے. سفر میں عادات کا پتہ چلتا ہے، صبر کا پتہ چلتا ہے. آج تو بہت سفر آسان ہو گیا، پرانے دور میں سفر بڑے مشکل ہوا کرتے تھے. تو اس وقت پتہ چلتا تھا صبر کا کیا معیار ہوتا تھا. تو حضرت موسیٰ نے پھر ساتھ لیا. اللہ تعالیٰ سے پوچھا، صحیح البخاری میں پورا واقعہ ہے کہ جی ملاقات کیسے ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی لے لو اپنے زاد راہ میں، سفر میں جو کھانا لینا ہے اس میں ایک مچھلی بھی رکھ لو. جس جگہ پہ جا کے وہ مچھلی سمندر میں داخل ہو جائے وہیں آپ سمجھ لیں کہ وہ اس بندے سے آپ کی ملاقات ہوگی. قرآن کریم میں خضر علیہ السلام کا نام نہیں آیا، صحیح البخاری میں نام آیا. اصل میں حدیث جو ہوتی ہے یہ قرآن کی تشریح کرتی. حدیث کے بغیر آپ قرآن کا ثبوت نہیں دے سکتے. مثلا یہ قرآن مجید ہے، ہمیں کیا پتہ ہے یہ قرآن وہی ہے جو محمد رسول اللہ پہ نازل ہوا یا کسی نے بعد میں لکھ دیا ہے. تو یہ صحیح البخاری یا یہ ان حدیثوں میں آیا ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. پہلی وحی کب ہوئی، آخری وحی کب ہوئی، فتح مکہ کب ہوا، غزوہ احد کب ہوا. یہاں تو صرف اتنا ہے، غزوہ بدر کا نام آیا ہے، احزاب کا نام آیا، سن کا پتہ ہی نہیں کب ہوا ہے. وہ حالات سارے احادیث سے پتہ چلتے ہیں. تو بعض احباب وہ احادیث کے منکر ہیں، حدیث کو نہیں مانتے. جی حدیث تو یہ بعد میں لکھی گئی ہے. تو قرآن بھی بعد میں لکھا گیا ہے. قرآن کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا نہیں، صحابہ نے بعد میں لکھا ہے. انہی صحابہ نے وہ احادیث لکھی. قرآن کریم حدیث جو ہے قرآن کی تشریح ہے اور یہ بھی وہی ہے. فرق یہ ہے کہ حدیث کی تلاوت نہیں ہوتی، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، بس یہی ہے، باقی کوئی فرق نہیں ہے. جن صحابہ نے یہ قرآن پہنچایا انہی صحابہ نے احادیث رسول ہم تک پہنچائیں صلی اللہ علیہ وسلم. بس ہاں حدیث صحیح ہونی چاہیے، ضعیف حدیث نہ ہو، موضوع حدیث نہ ہو، وہ بناوٹی حدیث نہ ہو. تو قرآن میں نام حضرت خضر کا نہیں آیا علیہ السلام، نام آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. آخر میں یہ بتاؤں گا کہ خضر کون ہے. بعض لوگ پوچھتے ہیں خضر پیغمبر تھے، فرشتے تھے، ولی تھے. تو جب واقعہ ختم ہو اگر میرے ذہن سے نکل جائے تو مجھے کوئی اشارہ کر دے، جی وہ آپ نے بتانا. تو مچھلی ساتھ رکھ لو سامان میں، لمبا سفر ہے. یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کھانے کی ضرورت پیغمبر کو بھی ہوتی ہے. کھانے کی ضرورت جو ہے سفر کا جو زاد آبزاد ہے، زاد راہ ہے، وہ پیغمبر کو بھی ضرورت پڑتی ہے. وہ بھی انسان ہوتا ہے، بشر ہوتا ہے. پیغمبر نوری نہیں ہوتا ہے، نوری تو بشروں سے کہیں نیچے اور فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. وہ ہمارے نبی کریم اگر آپ ان کو نور بنا دیں گے تو پھر ہمارے لیے بچتا ہی کیا ہے. آپ تصور کریں اگر انبیاء نور ہوتے ہیں پھر ہمارے لیے کس چیز کی فضیلت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور انہی میں پیغمبر بھیجے. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، آپ قرآن اٹھا کے الی عاد اخاہم ہودا،
ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. بھائی کسے کہتے ہیں؟ جو ان میں سے ہوتا ہے. الی مدین اخاہم شعیبا، ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح کو بھیجا. یہ پیغمبر انہی میں سے ہوتے ہیں. ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، ان کی بیویاں بھی ہوتی ہیں، ان کے ماں باپ بھی ہوتے ہیں، ان کے وراثت، ان کے والدین بھی ہوتے ہیں، خاندان بھی ہوتا ہے. اگر آپ نور کہہ دیں گے تو آج آپ کو سید خاندان جو ہے اس کا وجود نہیں ملے گا. یعنی عقیدہ اتنا خراب کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انبیاء کو انسانوں کی فہرست سے نکال کے نوریوں میں شامل کروا دیا. حالانکہ یہ انسانوں کی شان ہوتی ہے. تمام پیغمبر انسان تھے، بشر تھے. بشر کہتے ہیں جو چمڑے سے بنا ہو، یہ جو چمڑا اس سے بنا ہو. ہر نبی وہ بشر ہے، چمڑے سے بنا ہے، کوئی نور نہیں ہے. یہ شرکیہ عقیدہ ہے جو کہتا ہے نور من نور اللہ. اللہ نے کہا کہ 7 زادے راہ لو، ان میں مچھلی رکھو، جہاں اتر جائے مچھلی چلے جائے تیرا ساتھی وہاں ہوگا. تو حضرت موسیٰ پھر سفر کرتے کرتے ایک چٹان پہ جا کے وہ دونوں سو جاتے ہیں. اس چٹان وہی ہے مجمع البحرین. بحرین بحر کی یہ تسنیہ ہے، 2 سمندروں یا دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ. وہاں دونوں کو نیند آ جاتی ہے اور وہاں یہ مچھلی جو ہے وہ مچھلی پھر وہ اس سمندر میں یا وہ دونوں جگہوں جہاں اکٹھی ہوتی ہیں وہاں داخل ہو جاتی ہے. شاگرد کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن اللہ تعالی ہر چیز پہ قادر ہے، وہ نتیجے کو دیکھتا ہے. آپ کو کئی اوقات آپ کو کوئی چیز یاد ہوتی ہے، آپ بھول جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ بتایا گیا کہ آج لیلۃ القدر ہے، تو آپ باہر نکلے لوگوں کو بتانے کے لیے، تو 2 افراد جھگڑ رہے تھے آپس میں، 2 فرد. تو اللہ کے رسول نے فرمایا بعد میں پھر کہ میں بتلانے کے لیے نکلا تھا لیکن تم لڑ رہے تھے، اس وجہ سے مجھے لیلۃ القدر کا علم بلا دیا گیا. تو پیغمبر بھی بشر ہوتے ہیں. یوشع بن نون وہ بھی پیغمبر ہیں، نبی ہیں، وہ بھی بھول گئے. تو موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلا نیند میں. یہاں ان بھائیوں سے میں گزارش کروں گا جو یہ سمجھتے ہیں کہ قبروں والے وہ سن لیتے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام پاس تھے، نیند کی حالت میں پتہ نہیں چلا مچھلی چلے گئی. تو یہاں جو منو مٹی کے نیچے ہوتا ہے اس کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ موسیٰ جو کلیم اللہ بھی ہیں، رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اولو العزم من الرسل ہیں، ان میں سے ہیں جو جن پہ تورات نازل ہوئی. دنیا جہان کے سارے اولیاء کو حضرت موسیٰ کی پاؤں کی خاک پہ قربان کیا جا سکتا ہے. جب ان کو سوتے ہوئے پتہ نہ چلا تو آج کے جو قبروں میں مدفون ہیں ان کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ واقعات سنانے نہیں ہیں، صرف واقعات سے سبق کیا حاصل ہوتا ہے. خدا را میرے اور آپ کے عقائد درست کریں. زندگی ایک مرتبہ ملتی ہے، برادری کے وجہ سے، دوستوں کی وجہ سے، یا 40 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے وہی مسئلے سنتے آئے. جی اب نہیں بدل سکتے میرے بھائی. قبر میں نے اور آپ نے اکیلے نے جانا ہے. کسی مسلک نے، کسی برادری نے، کسی گھر والے نے، کسی دوست نے، کسی نے آپ کے ساتھ نہیں جانا ہے. وہاں اللہ یا میرا ہوگا تعلق کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا سلوک کرتا ہے. چھوڑیے اپنے بھائیوں کو، چھوڑیے اپنی برادریوں کو، چھوڑیے اپنے رشتہ داروں کو اس بنیاد پہ کہ ہماری ذمہ داری ہے اللہ کے دین کو حاصل کرنا. اس میں نہ کسی برادری کا کوئی عمل دخل ہے. یہ نہ لوگ کہہ دیں جی بدل گیا ہے. اور سارے جو صحابہ تھے پہلے کیا تھے، جب رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا کسی نے برادری کی توجہ ہی نہیں کی، کسی نے برادری کی پرواہ ہی نہیں کی. ہمارے جی رشتوں کے مسئلے بنتے ہیں، جی ہمارے رشتہ دار نہیں بولتے ہیں. اور بعض لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، ہمارے مولانا صاحب کسی کے خلاف بات ہی نہیں کرتے. او جی بڑا ماحول پرسکون ہے. یاد رکھیے اگر آپ کا عقیدہ خراب ہے اس سکون پہ بھی لعنت اور شرم کی بات. اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے، غیر اللہ کی پوجا ہوتی ہے، تو پھر یاد رکھیے آپ کا ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کی نمازیں، آپ کے جمعے، آپ کے حج، آپ کی زکاتیں، آپ کی خیرات، آپ کے روزے، آپ کے قیام اللیل، آپ کے لیلۃ القدر، آپ کی عبادات، آپ کے معاملات، آپ کے اعتقادات، کوئی فائدہ نہیں. اگر آپ کو اپنے اللہ کا ہی نہ پتہ ہو، بندے کو اللہ سے ملا دیا جائے. وہ 7 مچھلی کا پتہ نہیں چلتا حضرت موسیٰ کو، اور یہاں وہاں منو مٹی کے نیچے دفن شدہ بزرگ کو پتہ چل جاتا ہے.
کوئی عقل کی بھی بات ہوتی ہے، میرے بھائی عقیدے درست کیجئے اس سے پہلے کہ میری اور آپ کی موت آ جائے، میری اور آپ کی نماز پڑھنے سے پہلے پھر پتہ چلے گا وہاں کہ وہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہیں گے کس نے ہمیں اٹھایا، من باسنا من مرقدنا، کس نے ہماری قبروں سے ہمیں اٹھایا؟ تو آگے سے ارشاد ہوگا ھذا ما وعدنا اللہ، ھذا من باسنا من مرقدنا، ھذا کس نے اٹھایا؟ وہاں کہا جائے گا یہ تھا جس کا رسولوں نے وعدہ کیا تھا، اللہ نے سچ کر دکھایا۔ قرآن صرف برکت کے لیے نہیں ہے، قرآن عمل کے لیے ہے۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ اور خضر کا صرف سننے کے لیے نہیں ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے کہ وہ پیغمبروں کی زندگی کیسے۔ تو وہ چلتے رہے، اٹھ کے راستے میں پہنچ کے جب بھوک لگی، تھکاوٹ ہو گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنے شاگرد کو، اور یہ جو میں روایت بیان کر رہا ہوں صحیح ترین روایت بخاری شریف کی، ابی بن کعب راوی، بغیر حوالے کے نہیں، یہ کتاب الانبیاء ہے صحیح البخاری کی، اور صحیح البخاری یہ قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب، جس میں ہر حدیث پر حق 9082 احادیث ہیں، اگر ان کو مکرر ختم کر دیے جائیں 3000 سے زائد احادیث بنتی ہیں، جو میرے رسول پاک کی احادیث، جو میرے رسول مقدس، رسول مطہر، آمنہ کے لال، عبداللہ کے چاند، مکہ کے در یتیم، شفیع المذنبین، شافع محشر، ساقی کوثر، ساری کائنات کے مولا و ملجا حضرت محمد رسول اللہ، ان کی احادیث ہیں۔ انہوں نے فرمایا، میری اور آپ کی بات ہی نہیں ہے کہ ایک مسجد میں کھڑا ہو کے فلاں مسلک کا بندہ بات کرتا ہے، رسول اللہ کی بات کے آگے نہ میری حیثیت نہ کسی اور کی حیثیت۔ کوئی جتنا بڑے سے بڑا مفتی ہو، جب رسول اللہ کی حدیث آ جائے تو کسی کی مجال نہیں ہے، اور اگر کوئی اس کو سمجھتا ہے نہیں وہ مفتی کا فتویٰ بڑا ہے، تو پھر اسے اپنے ایمان پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے، کہ محمد رسول اللہ کے علاوہ اور کوئی معیار حق ہے ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انہوں نے پوچھا وہ کھانا لاؤ، بھوک لگی ہے، تو پھر یاد آیا مچھلی ساتھ تھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ چلے جائے گی سمندر میں۔ آپ یہ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ سمندر میں زندہ ہوتی ہے، باہر نکالتے ہیں مردہ ہو جاتے ہیں، وہ اللہ عظیم ہے کہ اس مردہ مچھلی کو دوبارہ زندہ کر دے۔ وہ پتہ نہیں کتنا عرصہ وہ مردہ پڑی رہی، 2 دن 4 دن 5 دن، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو قدرت بخشی کہ وہ خود اٹھ کے وہاں چلے گئے، وہ سمندر میں داخل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ مکمل قدرت رکھنے والا، وہ مچھلیوں کو چلانے پہ آئے، مردوں کو چلا دے، مردہ مچھلیوں، وہ زندوں کو مردہ کر دے، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، وہ زندوں کو مردوں میں سے، مردوں کو زندوں میں سے پیدا کر دیتا ہے۔ وہ بڑی لازوال طاقت ہے، وہ ایسی ذات ہے کہ ہم میں اور آپ، ہمارے شاید نصیب اچھے نہیں، ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں توہم پرستی۔ اللہ کے بارے میں کم از کم عقیدہ درست ہونا چاہیے کہ میرا مولا سب کچھ کرتا ہے، ہوتا وہی ہے، ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ اور میری ساری تبلیغ جتنی تقریریں ہیں، ساری زندگی اللہ کی قسم ہے صرف ایک ہی نقطے پہ، اگر کوئی واقعہ بیان کیا ہے تب بھی، اگر سیرت النبی کا تذکرہ ہے تب بھی، اگر کسی نبی کا تذکرہ ہے تب بھی، اگر قرآن ہے تب بھی، کہ اصل بات ہے اللہ کی طرف لے کے آنا۔ انبیاء کا بھی یہی مشن تھا۔ جو بندہ حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ سن کے اس کے بعد اسے اللہ کی معرفت حاصل نہ ہو، اس نے پھر کیا حاصل کیا ہے؟ انہوں نے پھر پوچھا وہ مچھلی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ مچھلی تو پیچھے رہ گئی ہے جہاں ہم سوئے تھے۔ انہوں نے کہا یہی تو ہم تلاش کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا مجھے 7 لوگ پہ، اب یہ بھی نہیں پتا ہے کہ کہاں مچھلی گئی تھی۔ یا اللہ موسیٰ ہیں پیغمبر، علم ہی نہیں ہے۔ وہاں جب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں پھر ایک چادر انہوں نے اوڑی ہوئی تھی، وہ بزرگ جن کو ہم خضر کہتے ہیں علیہ السلام، تو انہوں نے پھر جا کے سلام کہا۔ اب خضر کو یا خضر کو خضر کیوں کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے کہ وہ ایک سفید ٹکڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے زمین کے، جب وہ بیٹھے تو وہ سفید ٹکڑا لہلہا کے سبز ہو کے ان کے پیچھے لہلہانے لگ گئے، اس لیے ان کو خضر بولتے ہیں، سبز۔ تو پھر انہوں نے سلام کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کہا، تو انہوں نے کہا اس زمین میں سلام کہاں، اس زمین میں سلام کہاں؟
انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا موسیٰ۔ انہوں نے کہا کون سے موسیٰ؟ اب خضر علیہ السلام کو بھی نہیں پتا کون ہے۔ انہوں نے کہا بنی اسرائیل کے موسیٰ۔ تعارف کرایا، تب پتا چلا خضر علیہ السلام کو نہ حضرت موسیٰ کو خضر کا پتا تھا، نہ حضرت خضر کو حضرت موسیٰ کا پتا تھا علیہم الصلاۃ والسلام۔ علم صرف اللہ کے پاس، غیب کا علم سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ یہ جتنے وظیفے پڑھنے والے، پڑھ پڑھ کے بتلانے والے، موکلات رکھے ہوئے، یاد رکھیے میں تعریف کر دیتا ہوں غیب کی۔ غیب کہتے ہیں حواس خمسہ کے علاوہ جو علم ہو۔ آپ کانوں سے سنے بغیر، آنکھوں سے دیکھے بغیر، زبان سے چکھے بغیر، ناک سے سونگے بغیر، ہاتھ لگائے بغیر جو آپ کو حاصل ہو وہ علم غیب ہوتا ہے۔ اگر کسی کے بتانے سے پتہ چلے وہ علم غیب نہیں ہے، موکلات کے بتانے سے، جنوں کے بتانے سے، کسی وحی کے آنے سے، الہام ہونے سے یہ علم نہیں ہوتا علم غیب۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا قُل لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ اے پیغمبر ان کو فرما دیجئے علم غیب کا علم صرف اللہ کے سپرد ہے۔ یہ لوگ جن کو ہم سمجھتے ہیں غیب جانتے ہیں، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ انہوں نے کہا میں بنی اسرائیل کا موسیٰ۔ انہوں نے کہا کیسے آئے؟ انہوں نے کہا آپ کو جو علم ملا ہے اس میں سے ہمیں علم سکھا دیجئے۔ انہوں نے کہا موسیٰ جو علم آپ کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، جو علم میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ ہر بندہ کامل نہیں ہوتا، کامل صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہر بندہ کامل نہیں ہوتا، کامل صرف اللہ کی ذات ہے۔ قرآن کریم کو اٹھائے تو ایسے خوبصورت پیرائے، سبحان اللہ، آیات کے ایسے ایسے نمونے اللہ نے ذکر کیے ہیں، آپ اور میری عقل حیران رہ جاتی ہے۔ عرب کے صحرا میں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، سائنسی نکات بیان کر دیے، زرعی نکات بیان کر دیے، سمندر کے احوال بیان کر دیے، بارش کے مناظر ذکر کر دیے جہاں بارش ہی نہیں ہوتی تھی، برسوں کے بعد عرب میں بارش ہوتی تھی، خشک صحرا، وہاں اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی چیزیں بتائیں کہ عقل حیران ہو گئی۔ تو انہوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ کا جو علم ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، میرا علم آپ کے پاس نہیں ہے، جائیے واپس چلے جائیے۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے کچھ سکھلا دیجیے۔ انہوں نے کہا پھر میری شرائط یہ ہے جو میں کروں مجھ سے پوچھنا نہیں ہے، میں خود بتلاؤں گا، خود بتلاؤں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے جی، شرط منظور ہے۔ استاد اور شاگرد ان کا تعلق ہوتا ہے خلوص کا۔ اگر استاد کے دل میں شاگرد کے بارے میں خلوص نہ رہے وہ استاد نہیں ہوتا، اور اگر شاگرد کے دل میں احترام نہ ہو وہ شاگرد نہیں ہوتا۔ یہاں تو ہمارے بیٹھے ہوتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو ساتھ جو شاگرد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں بتلاؤں، اپنے آپ کو آگے کرتے، اپنے اساتذہ کی موجودگی میں کبھی کلام مت کیجیے، چاہے آپ کو مسئلہ آتا ہی ہو۔ آپ اپنے اساتذہ کی موجودگی میں جب بولتے ہیں، میں اپنے استاد کے سامنے جنہوں نے مجھے پڑھایا جب ان کے سامنے گفتگو کروں گا، ہاں یہ کہ اجازت مل جائے، اگر گفتگو کروں تو ایسا آدمی وہ کبھی علم میں راسخ نہیں ہو سکتا، پورا کامل نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے پھر کہا جی ٹھیک ہے آپ کی شرائط۔ راستے میں چلتے چلتے انہوں نے کشتی کو روکا، وہ حضرت خضر کو پہچانتے تھے، حضرت خضر کو پہچانتے تھے، انہوں نے سوار کروا لیا، کرایہ بھی نہیں لیا۔ راستے میں چلتے چلتے انہوں نے ایک اس کا تختہ اکھاڑ دیا، حضرت خضر علیہ السلام۔ تو حضرت موسیٰ غصہ کرنے لگ گئے، انہوں نے کرایہ بھی نہیں لیا، آپ نے ان کی کشتی خراب کر دی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا پہلی غلطی ہو گئی، میں نے کہا تھا نا صبر نہیں کر سکیں گے، صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ مجھ سے بھول سے ہو گیا، ارادہ نہیں تھا میرا بولنے کا۔ اساتذہ سے بد کلامی نہیں کرتے، اساتذہ کے سوالوں پہ بولتے نہیں، حتیٰ کہ آپ خود جواب دے دیں۔ استاذ اللہ کے رسول سے کبھی کسی صحابی نے تکرار کی نہیں، کبھی کسی صحابی نے تکرار نہیں کی۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے گویا سروں پہ پرندے بیٹھے ہوتے تھے۔ کیا ہمارے استاد اور شاگرد کی یہ حالت ہے؟ نہ استاد ویسے کامل، نہ شاگرد ویسے باادب۔ اللہ تعالیٰ استاد کامل بھی عطا فرمائے اور باادب شاگرد بھی عطا فرمائے۔ بڑی نعمت ہوتی ہے آپ کو کوئی قابل استاد مل جائے، اور بڑی نعمت ہوتی ہے آپ کو کوئی باادب شاگرد مل جائے۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا جی آپ نے ایک تو غلطی کر دی. انہوں نے کہا جی آئندہ غلطی نہیں ہوگی. پھر بتلایا نہیں کہ کشتی کیوں میں نے خراب کی. راستے میں چلتے چلتے ایک لڑکے کو پکڑا, ایک لڑکا کھیل رہا, پکڑا, اس کی گردن اتار دی. تو انہوں نے کہا یہ تو کام ہی اچھا نہیں کیا, یہ کام ہی اچھا نہیں کیا, کیسے ایک جان کو قتل کر دیا, اس کا کیا جرم. تو حضرت خضر نے کہا میں نے پہلے کہا تھا صبر نہیں کر سکیں گے. تو انہوں نے کہا استاد جی غلطی ہوگی, آئندہ اگر ہوئی میں بول پڑا تو میں آپ کی شاگردی سے نکل جاؤں. آپ کا علم اور ہی علم, اسے علم تکوینی کا سری علم کہتے ہیں, لدنی علم کہتے ہیں. اللہ بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی نہیں حاصل کر سکتا. وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا کرتا ہے. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. جس کو اللہ حکمت دے, کوئی اپنی طرف سے دعویٰ نہیں کر سکتا. کوئی جھنڈا لگا کے بیٹھ جائے, کوئی اپنا بنا کے بیٹھ جائے, کوئی گدی بنا کے بیٹھ جائے, آستانہ بنا کے نہیں میرے بھائی. جیسے لوگوں نے کاروبار چلایا اور ہم اور میرے اور آپ جیسے ان کے ہاتھوں جا کر لٹتے ہیں, ان کی شعبدہ بازیاں کرتب دیکھ کے, نہیں میرے بھائی. یہ اللہ نے عطا کیا ہوتا ہے. اس اللہ تعالیٰ جس کو حکمت عطا کرتا ہے, یہ چیزیں عطا کرتا ہے, وہ لوگوں کو بتلاتا نہیں ہے. وہ جب دنیا سے چلا جاتا بعد میں پتہ چلتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ تھا, پتہ ہی نہیں چلتا. ہاں انبیاء اپنا اعلان کرتے ہیں, انبیاء کے علاوہ کوئی نہیں بتلاتا. ابو ذر غفاری, رسول اللہ نے فرمایا کہ ابو ذر وہ آدمی ہے کہ زمین نے کبھی ایسا آدمی دیکھا ہی نہیں, آسمان نے کبھی چھت مہیا نہیں کی, زمین نے کبھی فرش مہیا نہیں کیا جو ابو ذر غفاری سے زیادہ سچا. لیکن ان کی وفات وہ عجیب طریقے سے ہوتی ہے. ربضہ بستی میں چند افراد ان کا جنازہ پڑھتے ہیں. اللہ والے وہ بھی چاہتے تو اپنا, اللہ کے رسول کے فرامین تھے, اپنے جھنڈے اٹھا لیتے. یہ دنیا جہان کے جتنے آپ کو نظر آتے ہیں نا آستانے والے, وہ ایک صحابی کے سارے مل کے برابر نہیں ہو سکتے. کسی صحابی نے آستانہ نہیں بنایا, کسی نے جھنڈا نہیں لگایا. سارے کھانے پینے کے طریقے, مسلک بنائے لوگوں نے, منہج بنائے جن کا قرآن اور حدیث میں کوئی ثبوت ہے ہی. کون ہے جو ان میں سے دعویٰ کرے ابو ذر غفاری کے پاؤں جیسا بھی ہو؟ کون ہے جو ان میں دعویٰ کرے حضرت بلال حبشی جیسا ہو؟ کون ہے ان میں جو دعویٰ کرے ابو بکر صدیق جیسا ہو, حضرت عمر فاروق جیسا ہو, عثمان ذو النورین جیسا ہو, مولا علی جیسا ہو؟ حضرت مولا علی جو نبی کائنات کے داماد ہیں, انہوں نے آستانہ نہیں بنایا. ان کو کنہوں نے اجازت دی ہے اپنے اپنے آستانے کھولے ہو؟ کون ہے حسن و حسین جیسا؟ کائنات میں اگر ہوتا کوئی فرقہ تو حسین کے نام پہ بنتا, حسن کے نام پہ بنتا, بلال کے نام پہ بنتا, جعفر طیار کے نام پہ بنتا, بلال حبشی کے نام پہ بنتا. کسی نے نہیں بنایا. میں نے اور آپ نے اپنے پیٹ کی کمائی کے لیے استادوں کے نام استعمال کیے, قبروں کی مٹی کو بیچا, قبروں کی چادروں کو بیچا, آستانے لکھ لکھ کے بتلایا فلاں ولی ہے, فلاں ولی ہے. انبیاء کے علاوہ کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا کوئی اللہ کا ولی ہے کہ نہیں, کوئی ولی نہیں. صرف ایک مثال دے کے میں بات ختم کرتا ہوں. عثمان بن مظعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی, بڑے نیک. یہ سب سے پہلے وہ فرد ہیں, شادی نہیں کی تھی انہوں نے. یہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے, سب سے پہلے فوت ہوئے. وہ جب فوت ہوئے تو ایک عورت نے کہہ دیا کہ ہم میں یہ جو تھے یہ تو جنتی ہیں. رسول اللہ کو غصہ آ گیا. رسول اللہ نے فرمایا کیسے کہہ سکتے ہو, میں نبی ہوں, مجھے علم نہیں ہے, میرے ساتھ کیا ہوگا نہ تمہارے ساتھ جو ہوگا اس کا بھی مجھے علم نہیں. ہم نے کیسے کسی کو ولی بنا دیا جی؟ لاہور والی سرکار ہے یا ملتان والی سرکار ہے یا اجمیر والی سرکار ہے یا پاک پتن والی, ہمیں کیا علم؟ اگر وہ نیک تھے ان کی نیکی ان تک. مجھے اور آپ کو کیا قرآن اترا, فرشتہ اترا, وحی اتری اللہ کی؟ کوئی چیز نہیں ہے. یہ صرف میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بزرگ نہیں, نیک ہوں گے, اللہ کے نیک بندے ہوں گے, ان سے کوئی دشمنی نہیں. جو اللہ کے نیک بندوں سے دشمنی کرتا اس کا تو ایمان ہی نہیں. لیکن ان کے نام پہ کاروبار کی اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام, انہوں نے وہ بچے ہی انہوں نے مار دیا حضرت خضر علیہ السلام. تو انہوں نے انہوں نے کہا اب گنجائش نہیں ہے. پھر آگے چلتے چلتے ایک بستی میں پہنچے, ان سے کھانا مانگا, کھانا دو. پوری بستی میں سے کسی نے کھانا نہ دیا. تو چلتے گزرتے ایک دیوار گرنے کے قریب تھی. قرآن کریم نے کیا خوبصورت اس کا منظر بیان کیا ہے.
کہ وہ قریب تھا کہ گر جاتی، یہ نہیں کہا گر گئی، قریب تھا کہ گر جاتی، حضرت خضر نے پکڑ کے دیوار درست کر دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا اے خضر، اگر آپ اے استاد جی اگر آپ چاہتے تو اس پہ مزدوری لے لیتے، انہوں نے تو کھانا تک نہیں پوچھا۔ پھر انہوں نے کہا یہ ہادہ فراق بینی و بینک، یہ میرے اور تیرے درمیان جدائی ہے، شاگرد اور استاد کا یہاں رشتہ اب نہیں رہا، اور اب میں تمہیں بتلاؤں گا کیا کیا مقامات ہوئے، کیا کیا چیزیں ہوئیں۔ پھر انہوں نے وہ چیزیں بتلائیں، وہ اگلے جمعے میں بیان کروں گا۔ یہاں میں وہ پوائنٹ جو میں نے کہا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام یا خضر علیہ السلام نبی ہیں، ولی ہیں یا فرشتہ ہیں، تو صحیح بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ وہ نہ فرشتہ تھے نہ کچھ اور۔ قرآن نے ان کو کہا عبداً من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، ہمارے نیک بندے تھے، ہم نے ان کو رحمت عطا کی۔ رحمت کن کو ملتی ہے؟ نبیوں کو ملتی ہے۔ اور فرمایا کہ ہم نے اپنی طرف سے علم عطا فرمایا۔ اللہ کا علم یاد رکھیے انبیاء کے علاوہ کسی کو نہیں ملتا۔ اگر وہ فرشتے ہوتے تو کھانا نہ مانگتے اس بستی سے جس بستی میں پہنچے تھے۔ فرشتے کھاتے ہی نہیں، فرشتے کھاتے نہیں ہیں، اگر وہ فرشتے بھی نہیں ہیں اس لیے کہ انہوں نے کھانا مانگا۔ کیوں جی؟ سمجھ آ گئی؟ اللہ کے نبی تھے۔ ایک سوال یہ ہے کیا وہ زندہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو یاد رکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے پیغمبر آپ سے پہلے کسی بشر کو ہم نے ہمیشگی کی زندگی نہیں دی، سارے آپ سے پہلے فوت ہو چکے۔ اور یہ اتفاق ہے کہ حضرت خضر رسول اللہ سے پہلے کے ہیں، آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے۔ اور اس کی ایک اور دلیل ہے قرآن کریم کی سورہ آل عمران 81 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین۔ اللہ تعالیٰ نے جب روحوں کا منظر تھا اس وقت ایک معاہدہ لیا تھا پیغمبروں سے کہ تمہاری نبوت اپنی جگہ ہے، ایک پیغمبر آئے گا، اس پیغمبر کے آنے کے بعد تم اس کی مدد بھی کرو گے، اس پہ ایمان بھی لاؤ گے۔ میں یہ کہتا ہوں تاریخ کا کوئی ایک واقعہ ہو کہ حضرت خضر رسول اللہ پہ ایمان لائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے پہلے فوت ہو گئے۔ اور آپ کی ایک حدیث بھی آتی ہے، آپ نے فرمایا ایک رات آپ نے فرمایا کہ آج سے 100 سال کے بعد جو اس وقت موجود ہیں وہ مر جائیں گے، فوت ہو جائیں گے۔ واضح حدیث ہے کہ وہ دنیا پہ نہیں رہے گا، اگر وہ تھے تب بھی موجود نہیں۔ اللہ پاک صحیح عقیدہ اپنانے کی، صحیح بات سننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تینوں واقعات میں اگلے جمعے میں اختصار سے بیان کروں گا، اور ذوالقرنین جن کے بارے میں آتا ہے وہ میں آپ کے سامنے کچھ، اور یہ یاجوج ماجوج ان کے بارے میں اگلے جمعے میں بیان کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔